السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے جو ہے وہ ایف ڈی کے آفس میں جو ہے وہ میرا انٹرویو تھا فیڈرل ڈائریکٹوریٹ کے آفس میں. تو 11 بجے میرا انٹرویو اسٹارٹ ہونا تھا. سو آئی ارائیو دیر بیفور ٹائم. اور انہوں نے جو ہے وہ تین جو ہے نا وہ چنکس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا سارے کینڈیڈیٹس کو. ایک 9 بجے والا ٹائم تھا, ایک 11 بجے والا تھا, اور ایک شاید 1 بجے والا بھی ٹائم تھا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں کانفرنس روم میں بٹھایا. وہ کانفرنس روم جو تھا الگ سے ایک روم تھا, ادھر انہوں نے ہمیں بٹھا دیا. اور وہاں پہ ایک میڈم تھی, فیمیل تھی. انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی کی. ایک سر بھی تھے جو ہی انٹر ہوئے ہیں, تو انہوں نے نام پوچھا اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایک نا فوٹو کاپی جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی سبمٹ کروا دیں. تو وہ فوٹو کاپی ہم نے سبمٹ کروائی. اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ویٹ کیا. پھر میڈم کو جو ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کروائے. تو میڈم نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہائر کوالیفیکیشن کا پوچھا نا. ہائر کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایم فل کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ایم فل تھے. کوئی ایم فل مائکرو بایولوجی, کوئی بایو انفارمیٹکس, کوئی بایوٹیک, اور کوئی باٹنی زولوجی. لیکن انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ پیور جو ہے ان کو پریفرنس دے رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایکویولنٹ ہو چکا ہے تو اب آپ ایکویولنس جو ہے نا وہ اپنی پرووائڈ کریں. خیر یہ تو سارا پروسیس تھا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جب ڈاکومنٹس کی, اور ہاں ون تھنگ ویری امپورٹنٹ تھنگ واز دیٹ دے ور آسکنگ اباؤٹ ایکسپیرینس. کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے, کہ آپ مطلب کیا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا ہے, کہیں آپ نے ٹیچ کیا ہے یا کوئی کسی ٹائپ کا بھی ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس کے بارے میں وہ ضرور پوچھتے تھے, اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی مانگ رہے تھے. اور کچھ جو تھیں فیمیلس تھیں وہ آلریڈی پنجاب گورنمنٹ میں جاب کر رہی تھیں, ای ایس ٹی میں, کوئی پی ایس ٹی میں, تو وہاں پہ اس طرح سے بھی تھے. اچھا جی, پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے باہر کال کی کہ جی آپ کی ٹرن آ گئی, آپ آ جائیں. پھر وہ جو روم تھا جہاں پہ مطلب انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا رہے تھے, اس کے باہر انہوں نے بٹھا دیا ہاٹ سیٹ پہ, وہ جس کو ہاٹ سیٹ بولتے ہیں, وہاں پہ بٹھا دیا. وہاں پہ بیٹھ کے خیر تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے بندے کو. اٹ واز مائی فرسٹ جاب انٹرویو, لیکن اللہ کا شکر ہے آئی واز ریلیکسڈ اینڈ کام. پھر اس کے بعد جو ہی انہوں نے کہا کہ آپ اندر انٹر ہوں, دے کالڈ مائی نیم. وین آئی انٹرڈ دا روم آئی واز ٹوٹلی ریلیکسڈ, مطلب آٹومیٹکلی آئی گاٹ ریلیکسڈ الحمد للہ. تو میں جا کے کھڑی ہوئی چیئر کے پاس. آئی سیڈ السلام علیکم, اینڈ دین دے آسکڈ می ٹو سٹ ڈاؤن, اینڈ دین دے دا پینل واز آف 4 ممبرس, 4 میل ممبرس, سارے کے سارے میل ممبرس ہی تھے. اور 3 جو تھے ان کے اندر ممبرس وہ سینئر ممبرس تھے, اور ایک جو میری رائٹ سائڈ پہ تھے وہ ذرا ینگ تھے. اچھا جی, تو اس کے بعد انہوں نے جو سینٹر میں سر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دے آسکڈ اباؤٹ مائی ہائر کوالیفیکیشن. اور ان کے پاس نا پہلے سے ڈاکومنٹس موجود تھے, بلکہ انہیں خود ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے صرف رزلٹ ڈکلیریشن ڈیٹ پوچھی کہ آپ کا رزلٹ کب ڈکلیئر ہوا. اور پھر زولوجی کا میں تھی تو انہوں نے مجھے زولوجی والے سر کی طرف ریفر کر دیا. تو انہوں نے مجھے زولوجی کے سب سے پہلے کوشچن پوچھا, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین انڈینجرڈ اینڈ ایکسٹنکٹ اسپیشیز, اور وہ میں نے جسٹیفائی کیا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن انہوں نے بایو ڈائیورسٹی پوچھا, دیٹ واٹ از بایو ڈائیورسٹی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا دیٹ ہیو یو ہرڈ اباؤٹ اڑیال, یہ پوچھا انہوں نے. پھر اگلا کوشچن انہوں نے کیا کہ وٹ از کلوننگ, کلوننگ کا پوچھا, اینڈ وٹ واز دا فرسٹ آرگینزم دیٹ واز کلونڈ, یہ کوشچن کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ولچر جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہے یا انڈینجرڈ ہے. میں نے کہا سر انڈینجرڈ, دیٹ از انڈینجرڈ نا. سر نے کہا اینڈ دے ریپلائڈ کہ آپ کو کہیں نظر آیا یہ. میں نے کہا سر انڈینجرڈ ہے اسی لیے نظر نہیں آتا ہے, مطلب بہت کم ہو گئی ہے اس کی, جو اس کا فگر ہے بہت کم ہو گیا. پھر انہوں نے لاسٹ کوشچن کیا کہ انڈینجرڈ اسپیشیز بتا دیں پاکستان کی, تو وہ میں نے بتائیں. پھر بس یہی ان کے کوشچنس تھے. پھر ایک وہ جو سینٹر میں سر تھے بالکل میرے فرنٹ پہ جو بیٹھے تھے, انہوں نے بس یہ پوچھا کہ آپ پھر کہاں سے. میں نے کہا سر فیصل آباد سے ہوں. تو جگہ پوچھی تو میں نے جگہ اپنی بتائی, رسپیکٹیو ایریا تارک آباد. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی رورل نہیں ہے. تو وہ ایک سر بالکل وہ جو زولوجی والے جنہوں نے مجھے زولوجی کوشچنس کیے تھے ان کے ساتھ تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو کافی ڈیولپ ہو چکی ہے نا یہ. اور پھر ایکسپیرینس کا پوچھا. میں نے کہا سر ایز اے سی ٹی آئی میں نے ٹیچ کیا ہے. تو کہتے واٹ از سی ٹی آئی نا. تو آئی ٹولڈ دیم دیٹ کالج ٹیچر انٹرن. تو پھر وہ والے جو سر تھے وہی جنہوں نے ایریا کا بتایا تھا, تو آئی تھنک ان کو نالج تھا پنجاب کا بھی نا. تو انہوں نے کہا کہ کالج ٹیچر انٹرن اس طرح سے سیٹس آتی ہیں. پھر انہوں نے رائٹ سائڈ پہ جو میرے سر تھے ان کو ریفر کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ کی مطلب سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کیسے مینیج کریں گی. میں نے کہا آپ کو مطلب فیصل آباد سے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ ایکچولی میں یہاں پہ رہی بھی ہوں, میرا ایم فل ادھر کا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا, تو مجھے سارا نو ہاؤ آئیڈیا ہے. آئی تھنک دیٹ آئی کین سروائیو. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ فیملی کے ساتھ شفٹ ہوں گی یا اکیلے. میں نے کہا سر اکیلے ہی, جو جہاں پہ بھی میری پوسٹنگ ہوگی اس کے نیئر بائی جو ہے وہ میں وہاں پہ کر لوں گی انشاءاللہ اپنے ریزیڈنس کا. تو کہتے اچھا جی ٹھیک ہے. دین دے سیڈ
اوکے تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک. اور بس پھر میں آ گئی ہوں. تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ مطلب کوئی ایسی اس کے اندر چیز نہیں ہے. ویسے تو الحمدللہ میں نے ایم فل کے لیے مطلب کافی انٹرویوز پہلے دیے ہوئے ہیں اور سی ٹی آئی کے لیے بھی. تو مجھے ویسے گھبراہٹ بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ جاب انٹرویو فرسٹ تھا تو اس وجہ سے تھا کہ پتہ نہیں کچھ جاب انٹرویو کا کچھ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی پینک ہونے والی چیز نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. وہ جو پینل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک مطلب جاب تک پہنچنے کے لیے، آگے پہنچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہی بس انہوں نے بالکل نارمل، اور کوئی بی ایڈ سے ریلیٹڈ کوسچن، کوئی جی کے، کوئی مطلب جنرل کوسچننگ انہوں نے نہیں کی، بس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہی کیا. اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کا بیسک کانسیپٹ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کو ایکسپلین کس طرح کر رہا ہے، اگر کوئی کوسچن ڈراپ کر رہا ہے تو اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو بس یہی چیزیں. اس کے بعد جب میں چلی گئی تو اگلے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جو ہے نا ایک چیز جو میں نے آبزرو کی، وہ مطلب تھوڑی دیر بعد کال کرتے تھے، تھوڑی دیر بعد بیل کرتے تھے. اس میں آئی تھنک سو وہ ڈسکس کرتے تھے کہ اس کے کیا جو ہے وہ فلاز ہیں، یا کیا اس کی ویک ایریاز ہیں، یا کیا اسٹرانگ ایریاز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے یہ کیا کہ جس موڈ میں وہ کوسچن کر رہے تھے میں نے اسی موڈ میں آنسر کیا نا، اسی موڈ آف لینگویج میں. اگر انگلش میں پوچھ رہے تھے تو میں انگلش میں رپلائی کر رہی تھی، اگر اردو میں پوچھے تھے تو آئی رپلائڈ ان اردو، اینڈ دیٹس اٹ. الحمد للہ مائی ایکسپیرینس واز فینٹاسٹک. اینڈ سر تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت بہت تھینکس کہنا ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا ہے، اور آپ کی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی وہ میں نے دیکھی ہے. اور پچھلی بار میرا ریٹرن نہیں ہوا تھا، لیکن الحمد للہ اس بار میرا ریٹرن کوالیفائی ہو گیا، تو مجھے انٹرویو کے لیے کال لیٹر آ گیا. تو آپ کے مطلب جو بھی ویڈیوز تھیں ان سے بہت گائیڈنس ملی ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. مے اللہ پاک بلیس یو.